السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 2 اکتوبر کو وفاقی شرعی عدالت میں ایک بڑے اہم کیس کی سماعت ہوگی، اور یہ کیس اہم اس وجہ سے ہے کہ یہ کیس سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق ہے۔ وفاقی شرعی عدالت میں عمران خان کے نکاح سے متعلق ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس پر سماعت اب 2 اکتوبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت اقبال حمید الرحمان پر مشتمل 3 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ یہ نظر ثانی درخواست ہے جس پر ابتدائی سماعت کی جائے گی۔ اس سے قبل عمران خان کے بشرا بی بی کے ساتھ نکاح سے متعلق 2021 میں یہ درخواست وفاقی شرعی عدالت میں دائر کی گئی تھی، اور وفاقی شرعی عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا، جس کے خلاف یہ نظر ثانی اپیل دائر کی گئی، اور اب اس نظر ثانی درخواست پر بھی 2 اکتوبر کو سماعت ہوگی۔ اور یہ درخواست گزار ہیں شاہد اورکزئی، جن کی جانب سے یہ نظر ثانی درخواست وفاقی شرعی عدالت میں دائر کی گئی ہے، اور فیملی ایکٹ 1964 کے تحت یہ درخواست فیڈرل شریعت کورٹ میں دائر کی گئی، جس پر اب چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے جو درخواست گزار ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ درخواست گزار شاہد اورکزئی ایک عادی درخواست گزار ہیں، جس پر سپریم کورٹ میں داخلے پر بھی پابندی عائد ہے، یعنی شاہد اورکزئی سپریم کورٹ کی 4 دیواری تک تو جا سکتے ہیں، لیکن اس 4 دیواری سے اندر سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی اسی طرح عادی درخواست گزار ہیں، اور ہر اہم معاملے پر ان کی جانب سے مختلف عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں درخواستیں دائر کی جاتی ہیں، اور انہی درخواستوں کی وجہ سے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں ان پر سپریم کورٹ میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جو تاحال برقرار ہے، اور اب انہیں یا ان کے بیٹے کو سپریم کورٹ میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اور اب انہی کی یہ درخواست ہے جو وفاقی شرعی عدالت 2021 میں مسترد کر چکی ہے، اور اس فیصلے کے خلاف انہوں نے نظر ثانی دائر کی تھی، جس پر اب 2 اکتوبر کو سماعت کی جائے گی۔ عمران خان کے بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کے معاملے پر اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بھی ایک مقدمہ زیر سماعت ہے، اور اس حوالے سے یعنی دوران عدت کیا ایک عورت نکاح کر سکتی ہے یا نہیں، اور اگر کرتی ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا، اس پر لاہور ہائی کورٹ کے 2 یا 3 فیصلے موجود ہیں۔ گزشتہ سال بھی غالباً لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی عورت دوران عدت بھی نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح فاسد نہیں ہوگا، بلکہ بے قاعدہ ارریگولر ہوگا، اور جیسے ہی اس عورت کی عدت کی مدت پوری ہوگی تو وہ نکاح ریگولر یا باقاعدہ بن جائے گا۔ اور اسی سے متعلق اب اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ایک مقدمہ زیر سماعت ہے، جس میں عمران خان کے سابق نکاح خواں مفتی سعید صاحب وہ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش ہوئے تھے، لیکن اور انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت انہوں نے بشرا بی بی کا یہ نکاح پڑھایا تھا تو اس وقت ان کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن یہی مفتی سعید صاحب ہے، ان کا انہی دنوں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں یہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مولانا حضرات والا وہ چوگا جو ہوتا ہے ان کا عبایا کہہ لیں یا وہ جبہ، وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور یہ اس ویڈیو میں فرما رہے تھے کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ اس کی عدت کی مدت پوری ہو چکی ہے تو پھر کسی دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بشرا بی بی نے 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تو ندیم ملک صاحب ہیں، سینئر اینکر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ اس وقت ہم ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ منسلک تھے، ہم نیوز پر انہوں نے بشرا بی بی کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ سوال بشرا بی بی سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے جب عمران خان سے نکاح کیا تو آپ کی عدت کی مدت پوری ہوئی تھی یا نہیں، تو اس پر بشرا بی بی کا اپنا جواب موجود ہے، آن دا ریکارڈ ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر اس پورے انٹرویو کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور بشرا بی بی کا یہ جواب تھا کہ میری جب عدت کی مدت پوری ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے عمران خان سے نکاح کیا تھا۔ تو جب ایک عورت یہ کہہ رہی ہو کہ اس نے یہ تمام جو شرعی تقاضے تھے یہ پورے کرنے کے بعد نکاح کیا، تو پھر میرے خیال میں بقول مفتی سعید صاحب کسی اور چیز کی تو پھر گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بہرحال اب یہ کیس وفاقی شرعی عدالت میں 2 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت اقبال حمید الرحمان صاحب کی
سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی اس کیس میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ آج کی ایک اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔